بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو فرامین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شرح دعائے مکارم الاخلاق۔ وبعملی الی احسن الاعمال، اے خدا میرے اعمال کو بہترین عمل بنا۔ یہاں پر مولا ہر چیز اللہ سے بہتر مانگ رہے ہیں اور بہتر کرنے کی طلب ہے، یعنی انسان اپنی آخرت کے لیے کبھی بھی کم پر راضی نہ ہو۔ اپنی دنیا پر اگر کم پہ راضی ہے، قناعت ہے تو صحیح ہے، لیکن اعمال اخروی کے لیے کبھی بھی قناعت اختیار نہ کرے، اس میں جتنا ہو سکے انسان کثرت کی طرف جائے۔ اور ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ خلقت انسان کا فلسفہ ہی یہی ہے، حیات کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان اس کائنات میں کام کرنے آیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، اگر کوئی کسان کھیتی باڑی کے لیے جا رہا ہے یا کوئی ورکر اپنے کام پہ جا رہا ہے، جب انسان اپنے کام پہ ہوتا ہے اس کا فوکس جو ہے اسی کام پہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کوئی کسان جب کھیتی باڑی کر رہا ہے تو وہاں پر وہ اپنے سونے اور آرام کے لیے ایک بیڈ لگا دے، نہیں، ایک چھوٹی سی جگہ کسی درخت کے نیچے ڈھونڈتا ہے اور وہیں پر جو ہے آرام کرتا ہے، سر پہ تھوڑا سا چھوٹا سا کپڑا رکھ لیتا ہے جا کے دھوپ سے بچے۔ شام کو کھانا کھاتا ہے، رومال میں بیوی اس کی 2 روٹیاں دیتی ہے اور وہی کھانا کھا کے پھر اپنی کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اسے کہے کہ نہیں آئیے صاحب ہم کباب بناتے ہیں اور کباب کھاتے ہیں، تو کہے گا نہیں، اگر میں خود کو ان چیزوں میں مشغول کر لوں تو اصل جو میرا کام ہے کھیتی باڑی وہ رہ جائے گا۔ تو انسان دنیا میں کام کے لیے آیا ہے، تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے میرا اصل کام کیا ہے۔ شیطان دیکھیے وہ آپ کو نماز بھی پڑھنے دے گا، وہ آپ کو روزہ رکھنے دے گا، اس کو پتہ ہے یہ مسلمان ہے، مجلسوں میں جاتا ہے، دروس اخلاق سنتا ہے، تو یہ چیزیں آپ کو وہ کرنے دے گا، لیکن اس کا کام ہے اصل کام سے آپ کی توجہ کو ہٹانا۔ 2 ورڈز ہیں، ایک ہے امپورٹنٹ، ایک ہے موسٹ امپورٹنٹ، یعنی بہت ضروری کام۔ وہ کیا کرتا ہے کہ بہت سا انسان متقی بھی بن جائے تو وہ نماز کو ضروری حد تک آپ کے ذہن میں لاتا ہے یا وہ عمل کرواتا ہے، جو بہت ضروری ہے وہ دوسری اور چیزوں کو قرار دیتا ہے۔ اسلام قطعاً یہ نہیں کہتا آپ شادی نہ کریں، آپ کاروبار نہ کریں، آپ مثلاً گھومنے نہ جائیں، پھرنے نہ جائیں، سب کچھ کریں، لیکن عزیزان محترم اصل کام دنیا میں آنے گھومنا پھرنا نہیں تھا، اصل کام شادی کرنا نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں لوازمات زندگی کا حصہ ہیں، ان کا ہونا بھی ضروری ہے، یہ سنت اہل بیت بھی ہے، لیکن اصل کام سے کبھی انسان غافل نہ ہو جائے۔ اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ ہے کہ انسان کبھی کسی خیر کے کام سے دوری نہ کرے۔ دنیا میں کوئی بھی کام ہو، وہ خیر کا اگر کام ہے اس کے انسان پیچھے لگے۔ یہ ایک مشہور محاورہ ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ نماز کو نہ کہو کہ مجھے کام ہے، اپنے کام کو کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں مولانا ہم جاب پہ جاتے ہیں، واپسی میں نماز پڑھنے میں دیر ہو جاتی ہے، یا فلاں کام پہ گئے یا فلاں بزنس کے لیے گئے ہمیں دیر ہو گئی۔ اس کا مطلب ہماری جو اصل ترجیحات ہے جس کو ہم امپورٹنس دے رہے ہیں، فرسٹ پہ وہ کام ہے، اس کے بعد اگر میری نماز 1 گھنٹہ لیٹ بھی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھ سکتا ہے، عذر شرعی نہیں ہے، اور اگر اب نماز کو اس وقت پہ نہیں پڑھ رہا، وہ یقین جانے کہ اس نے نماز کو ابھی تک زندگی میں فرسٹ پرائرٹی نہیں دی۔ کہتا تو ہے نماز ہے، لیکن اس نے نماز کو موسٹ امپورٹنٹ نہیں سمجھا۔ اب یہ انسان مرنے کے بعد پچھتائے گا، اور کب معصوم فرماتے ہیں اس کو پتہ چلے گا؟ جب اسے قبر میں ڈالا جائے گا، جب کفن میں اس کا جنازہ لپٹا جائے گا، جب پتھر رکھا جائے گا، اس وقت اسے پتہ چلے گا میں جن کاموں میں مصروف تھا وہ تو سیکنڈری کام تھے، جو اصل امپورٹنٹ چیز تھی جو مجھے یہاں پر کام آئے گی، کہ فرمایا دنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کا مزرعہ ہے، کھیتی باڑی ہے۔ تو بھائی تم کھیتی باڑی ذرا تصور کریں، درس ہمارے استاد اخلاق کہتے تھے اس طرح تجھے زندگی گزارنی ہے، جو تمہیں امپورٹنس دینی ہے وہ اپنی کھیتی باڑی ہے، جو اصل کام ہے جس ڈیوٹی کو یہاں پہ نبھانے کے لیے آئے ہو۔ 60-70 سال کی زندگی ہے، 60 بھی ابھی زیادہ لگتا ہے، 50 سال کی سمجھو زندگی ہے، اس زندگی کو گزارنا ہے، اور گزرتے ہوئے تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ اسی لیے وہاں فرماتے ہیں وَبِعَمَلِي إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، پروردگارہ میرے عمل کو بہترین عمل قرار دے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین مثلاً اپنے جوان بیٹے کو کہتے ہیں کہ میرے لال ابھی تو تمہارے
گھومنے پھرنے کی زندگی ہے. ہاں دیکھیے گھومنے پھرنے کی زندگی نہ جوان کے لیے ہے نہ بوڑھے کے لیے. یہ جملے مت سکھائیے ان کو. زندگی کا کوئی بھی لمحہ گھومنے پھرنے کا نہیں ہے. ہم دنیا میں ایک عظیم ڈیوٹی نبھانے کے لیے آئے ہیں، اور اگر اس ڈیوٹی میں ناکام رہے. آپ اہل بیت کی زندگی تو دیکھیں. میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا مولا علی اپنی حکمت میں کیا فرماتے ہیں یہ عباد کی، عابدوں کی، زاہدوں کی زندگیوں کی تعریفیں کرتا ہے، صالحین کی، لیکن خود اس زندگی پہ عمل نہیں کرتا. ہاں یہ برائیاں کرنے والے مذنبین، گناہ کرنے والوں پر مذمت کرتا ہے، برات کرتا ہے، لیکن وہ احدہم، اور خود انہی میں سے ہے اور خود برائی کے پیچھے جاتا ہے. تو جب تک انسان کا فوکس نہ رہے کہ میں زندگی میں کون سا کام انجام دینا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ عبادت بہت بڑا سرکل ہے. اصل کام یہ میں بار بار دہرا رہا ہوں، اصل آپ کا زندگی میں کام کیا ہے، اس کو اگر آپ پرائرٹی نہیں دے رہے، اہمیت نہیں دے رہے، اس کا مطلب آپ غلط راہ پہ چل رہے ہیں. اور دعا کریں کہ خدا اصل کام پہ ہماری توجہ رکھے. کیوں امام حسن کے لیے ملتا ہے وضو، اذان آتی تھی چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا؟ کیوں ملتا ہے یہ؟ ان کا فرما ہمارے شیعوں کی نشانی یہ ہے، جب حکم الہی کو سنتے ہیں ان کے رنگ بدل جاتے ہیں. ہم کیوں اپنے خمس دینے میں تاخیر کرتے ہیں جبکہ وہ اصل کام ہے؟ ہم کیوں اپنی نماز میں دیر کرتے ہیں جبکہ یہ اصل کام ہے؟ ہم کیوں واجبات میں دیری کرتے ہیں؟ ہم کیوں کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے یا خود اس گناہ میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ ہو، وہ غیبت ہو، وہ حسد ہو، وہ بغض ہو، وہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم اس کو اتنا کیوں ہلکا لیتے ہیں؟ اس کا مطلب ہم نے اپنے اصل کام کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ہم دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. دوسری چیز، انسان خیر کا کام کرے. یہاں پر ایک اور مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جب خیر کا کام کریں تو کوئی بھی خیر کا کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. ایک کسان جب کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس کھیت میں چند چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن بہت چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن ہر چیز کا اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ کی گاڑی ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ گاڑی میں ٹائر کا ہونا بڑا اہم ہے لیکن گاڑی میں بریک کا ہونا اہم نہیں ہے. ایون چھوٹی سی وہ ہیڈ لائٹ ہے جو رائٹ اور لیفٹ پہ آپ مڑتے ہیں، اس کو آپ جلاتے ہیں. یعنی پوری گاڑی میں وہ ہیڈ لائٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ٹائر بھی بہت امپورٹنٹ ہے، سیٹس بھی بہت امپورٹنٹ ہے، انجن بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ انجن مثلا اس گاڑی میں اگر نہ ہو تو گاڑی چلے گی نہیں، اس کی پوری باڈی فضول ہے، مثلا یہ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی لیکن اس گاڑی کا ایک ایک پرزہ، وہ گاڑی بنتی ہی تب ہے جب یہ سارے پرزے آپس میں ملتے ہیں. اسی طرح اعمال عبادی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ایون چھوٹے سے چھوٹا مستحب بھی جو ہے نا، یہ جب سارے آپس میں ملتے ہیں پھر انسان مومن کامل بنتا ہے. تو کسی بھی خیر کے کام کو چھوٹا مت سمجھا کریں. چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی آپ کو آخرت میں کام آتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے، جب آپ کسی میکینک کی دکان پہ جاتے ہیں، اس نے اپنے باکس میں فضول سے فضول چیزیں رکھی ہوتی ہیں، چھوٹے سے چھوٹا پیچ، چھوٹی چھوٹی سوئی، جو بھی چیز ہوتی ہے، اور جب آپ اس سے کہیں کہ آپ نے کیوں رکھے ہیں، اتنا وزن رکھا ہوا ہے، اس کو پھینک دیں، تو وہ کہے گا کہ نہیں، یہ پرزہ بہت معمولی ہے، ابھی میرے کام نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے 1 سال تک بھی میرے یہ پرزہ کام نہ آئے. لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی مشینری آتی ہے، کوئی ایسی گاڑی آتی ہے جس میں اس پرزے کی ضرورت پڑتی ہے، میں ڈھونڈتا ہوں اور یہی پرزہ اس گاڑی کے کام آتا ہے. ایک دن یہی 5 روپے کا پرزہ مجھے کبھی کبھی 500 کا فائدہ دے سکتا ہے. بالکل اسی طرح چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی مرنے کے بعد انسان کی زندگی میں بہت کام آتا ہے. کہ آپ نے بہت بڑے عالم کا واقعہ سنا ہوگا، جب دنیا سے چلے گئے تو ملائکوں نے پوچھا کیا لائے ہو پروردگار عالم کی درگاہ میں؟ وہ کون سا خالص عمل ہے جس کی وجہ سے تجھے نجات دی جائے اور تمہارے برزخ کے سفر کو آسان کیا جائے؟ تو اس نے کہا میں نے اتنی کتابیں لکھی، میں نے اتنی خطابات کیے، میں نے یہ کیا وہ کیا. ان سب نے کہا نہیں، اگر تم نے کتابیں لکھی اس سے تمہاری شہرت ہوئی، اگر تم نے یہ کیا تجھے معاوضہ ملا، لوگوں نے تمہاری عزتیں کی، لوگ آگے پیچھے تھے، ظاہر ہے یہ نتائج جو تم نے خیر کے کام کی دنیا میں بھی تجھے ایک ایسا کام بتاؤ جو خالصتاً فی سبیل اللہ کے لیے ہو. تو کہتا ہے میں نے بہت سوچا، مجھے یاد آیا ایک دن ایک ماں تھی، اس کی گود میں ایک یتیم بچہ تھا. ماں بہت غریب تھی، بچہ بار بار کہہ رہا تھا ماں مجھے سیب لے کر دو، لیکن ماں کے پاس پیسے نہیں تھے. میں نے وہ سیب لیا، اور وہ سیب بچہ کیونکہ روتا ہوا ماں کے
کاندھے پر تھا اور میں نے وہ سیب بچے کے ہاتھ میں دیا. ماں نے نہیں دیکھا, کسی دکاندار نے نہیں دیکھا, بس میں جان رہا تھا, بچہ جان رہا تھا, لیکن نہ بچہ مجھے جانتا تھا نہ میں بچے کو جانتا تھا. ایک ایسا کام جو میں نے صرف پروردگار عالم کے لیے کیا, جس کام کو اس نے زندگی میں شاید کاؤنٹ ہی نہ کیا ہو. ایسے بہت سارے ایسے چھوٹے کام ہیں جن کو ہم بہت ناچیز سمجھتے ہیں, یا شاید ہم اپنی نماز کو, اپنے روزے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوں اور ان چھوٹے مستحبات کام کو بہت کم سمجھ رہے ہوں. لیکن عزیزان محترم, آخرت میں دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی قبر سے نجات کے لیے وہی چھوٹا کام آتا ہے. تو پہلا بات دنیا میں مقصد یہ ہے کہ ہم کام خیر کرنے آئے, اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کسی بھی خیر کے کام کو چھوٹا مت سمجھنا. چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. یہ چھوٹا کام اس پرزے کی طرح, جس طرح مستری کو کبھی کام آ جاتا ہے, مرنے کے بعد یہ چھوٹا کام تجھے بھی کام آئے گا. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں گلی سے گزر رہا تھا اور میں نے ایک خاتون کو دیکھا, کافرہ خاتون ہے, اور میں نے دیکھا بھوکے کبوتر ہیں, ان کبوتروں کو وہ دانہ کھلا رہی ہے. میں نے کہا خاتون تم تو کافر ہو, یہ عمل تیرے کیا کام آئے گا؟ ایک گویا میں نے اس پر طنز کیا. تو کہتے کافی عرصہ گزرا, میں حج پر گیا, جب میں طواف خانہ خدا کر رہا تھا اس کے درمیان میں نے اسی خاتون, کافرہ خاتون کو دیکھا. میں نے دیکھا حالت احرام میں اور حج کے طواف میں مشغول ہے. میں نے کہا خاتون تم تو کافر ہو, تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا وہی عمل جس کو تم نے بہت ناچیز سمجھا تھا, خدا نے میرے اسی عمل کی وجہ سے مجھے توفیق دی, میں مسلمان بنی اور آج طواف کعبہ کر رہی ہوں. تو کبھی ایک چھوٹا سا کام, کبھی آپ نے سوچا ہے گھر سے نکلتے وقت کسی کو مومن کو سلام کرے, کتنا اس کا استحباب ہے. ہم اس سلام کو دریافت کرتے ہیں, بھائی مسلمان سامنے گزر رہا ہے, سلام کرنے میں کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں اس طرح سلام کرو, مسکرا کر, خوشی سے سلام کرو, تمہارے چہرے کو مسکراتا ہوا دیکھ کر سامنے والے کے دکھ مٹنے چاہیے. یہ ایک چھوٹا سا سلام ہے, اس میں بھی ہم کنجوسی کرتے ہیں, سمجھتے ہیں سلام کا ثواب کیا ہے. لیکن یہی چھوٹا سا عمل انسان کی دنیا اور آخرت کو آباد کر سکتا ہے. یہی چھوٹا سا عمل انسان کی قبر میں انسان پر قبر کو کام آ سکتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ انسان جب بھی کام کرتا ہے, اس لیے معصوم فرماتے گناہ بھی کرو تو اس سے چھوٹا مت سمجھو. جس نے اپنے گناہ کو چھوٹا سمجھا اس کو بہت بڑی سزا ملے گی. اسی طرح خیر کا کام ہے, چھوٹا اس میں بڑا نہیں ہوتا. ایک واقعہ ملتا ہے, ایران میں ایک بادشاہ گزرے, ناصر الدین شاہ. انہوں نے ایک زندان بنایا جس زندان میں مشقتی یعنی بہت سخت سزائیں دی جاتی تھی. اس کو میر غضب کہتے تھے. تو ان کا جو اوپر سمجھے زندان کو سنبھالنے والا تو اس کو میر غضب کہتے تھے. آپ اپنی اردو میں ہم جلاد بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس زندان کا شخص, اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یعنی سمجھو جو بندہ اتنا قسی القلب ہو, جو زندان میں اتنی مشقتیں اور سزائیں دی جاتی ہوں اور وہاں زندان کا وہ ہیڈ ہو, تو یہ شخص خود جو زندان باند تھا کہہ رہا ایک دن, یا دروغہ کہیں, ایک دن میں گزر رہا تھا, وہ خود کہتا ہے راستے سے, تو مجھے ایک جگہ تھی, وہاں سے مجھے آواز آ رہی تھی, کسی حیوان کے چیخنے کی آواز. تو میں آگے بڑھا, دیکھوں یہ آواز, اتنی دردناک آوازیں تھیں. آگے بڑھا, میں نے دیکھا ایک کتیا ہے, وہ نیچے ہے اور شاید زخمی ہے, اوپر آ بھی نہیں سکتی, اور اس کے تقریباً 4-5 بچے ہیں اور وہ ماں کا دودھ پی رہے ہیں. لیکن کیونکہ وہ نحیف اور لاغر اور بہت کمزور ہو چکی ہے, لہٰذا دودھ تو تھا نہیں, تو بچے پی رہے تھے, اس کو بھی تکلیف ہو رہی تھی اور ظاہر یہ وہاں پر چیخ رہی تھی. کہتا اس زمانے میں یہ تہران میں قحط آیا تھا اور روٹی بہت مہنگی تھی. میں نے سوچا اب کروں تو کیا کروں, دل پہ رحم آیا اور میں سیدھا نانوا کے پاس گیا. میں نے ایک روٹی لی اور نیچے اس کی طرف روٹی پھینکی, تو اس نے کھائی. اور پھر میں گیا, میں نے کہا آج تو میں اس کو روٹی دوں گا, اب یہ توانا بھی نہیں ہے, ابھی اس نے بچوں کو پیدا کیا ہے, بچے بھی بھوکے ہیں, یہ بھی بھوکی ہے. تو میں نانوا کے پاس گیا. میں نے نانوا کو کہا کہ 1 مہینے کی روٹی کے یہ پیسے لے لو, روزانہ اپنے شاگرد کو کہنا یہ 1 روٹی جا کر وہاں پر پھینک کر آئے. میں بھی آیا کروں گا, چیک کروں گا, کبھی میں آیا کروں گا, کبھی تم اپنے شاگرد کو بیٹھنا, لیکن خصوصاً یہ تمہیں سفارش کر رہا ہوں, بھیجنا ضرور, ایک حیوان وہاں پر بھوکا ہے. کہتا میں دوپہر کا وقت ہے, گھر چلا گیا. اور اس داروغے کی 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی جو سینٹرل سٹی میں کہیں اس کے ساتھ رہتا تھا, ایک تھوڑی شہر سے تھوڑا دور تھا اس کا گھر. تو یہ ایک دن ایک بیوی کے گھر میں ہوتا تھا, دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس جاتا تھا. یہ جو دن تھا یہ شہر سے باہر والی بیوی کا دن تھا. تو ظاہر اس نے اس کو بولا بھی ہوا تھا کہ میرے پاس آنا, میں نے کھانا شانا تمہارے لیے بنایا ہے تو ضرور آنا. تو یہ گھر گیا, اس نے دوست اس کے کچھ آئے ہوئے تھے دوپہر کے بعد, شام تک دوستوں کے ساتھ بیٹھا. اب اس نے کہا دوستوں کو رخصت کا وقت ہے, میں دوسری بیوی کے پاس جاؤں گا, اس نے کھانا بھی بنایا.
انہوں نے کہا نہیں بھائی اب کیا ایک دن نہیں جاؤ گے کیا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں بھائی بیوی ناراض ہو جائے گی، کھانا بنایا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تم جیسے ہوتے ہیں مرد حضرات ایک دوسرے کو تانے بازی کرتے ہیں، تو انہوں نے بہت اس کو کہا رک جاؤ، اصرار کیا، یہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا آپ گھر میں جھگڑا ڈلواؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ابھی دوستوں کے اصرار پہ وہ رات وہیں پہ رک گیا۔ کہ کافی رات دیر تک ہم آپس میں بیٹھے باتیں کی، پھر وہ دوست چلے گئے، رات کو میں سو گیا۔ عجیب ہے، خواب کے عالم میں کہتا ہے میں نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ ایک چھوٹا سا عمل انسان کو زیارت معصوم کروا دیتا ہے۔ امام نے فرمایا داروغ آج تمہاری موت لکھی ہوئی تھی، لیکن تمہارے ایک عمل کی وجہ سے خدا نے تمہاری موت کو تم سے دور کر دیا۔ فرمایا دوسری بشارت ہمیں تمہیں دے رہے ہیں کہ تمہاری موت جب آئے گی تو تم میرے بابا کے روضے کے قریب ہوگے، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہیں پہ تمہیں دفن کیا جائے گا کربلا کی سرزمین پر۔ تو اس نے کہا کہ مولا مجھے میری موت آج کیسے واقع ہونی تھی؟ کہ آج اگر تم اپنی اس دوسری بیوی کے گھر جاتے، اس نے تمہارے کھانے میں زہر ملایا تھا۔ ظاہر ہے جب تم نے دوسری شادی کی ہے تو وہ برداشت نہیں کر پائی ہے، اور حسد جو ہے انسان کو کون کون سے کام کرواتا ہے۔ تو اس نے کہا جب صبح جاؤ تو فلاں جگہ پر، امام نے اس کو ایڈریس بتائی کہ فلاں جگہ پر زہر پڑا ہوا، اسے وہ دکھانا تاکہ اسے پتہ چلے کہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے۔ اور امام نے فرمایا اس پہ ظلم مت کرنا، اسے مارنا مت، کچھ بھی نہیں کرنا، اور اسے سمجھانا اگر وہ توبہ کر کے اپنے عمل پہ پشیمان ہو تمہارے ساتھ رہے، لیکن اگر نہیں رہنا چاہتی، خود تم سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی، اس سے بدتر کہ تمہیں قتل کر دے، اچھا ہے تم سے الگ ہو جائے۔ کہتا دوسرے دن صبح ہوئی میں اٹھا اور اس بیوی کے گھر گیا۔ جیسے گھر میں داخل ہوا بیوی نے برا بلا کہنا شروع کر دیا، مجھ گالم گلوچ کرنا شروع کر دی، میں نے کھانا بنایا تھا لیکن تم اپنے وعدے پہ نہیں رکے اور گھر پہ نہیں آئے، دوسری بیوی کے پاس رہ گئے، جاؤ کچن میں دیکھو میں نے کھانا بنایا تھا۔ یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کچن میں لے جاتا ہے، اور وہاں جہاں پہ اس نے وہ زہر چھپا کے رکھا تھا وہ زہر نکالتا ہے۔ کہتے یہ زہر تم نے کل کھانے میں لایا تھا۔ بہت شرمندہ ہوئی۔ اس نے کہا مجھے پتہ چل چکا ہے۔ اور کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا مجھے میرے امام زین العابدین نے رات کو میں نے مولا کو خواب میں دیکھا تھا، سارا کچھ مولا نے مجھے بتایا ہے۔ بہت بیچاری شرمندہ ہوئی اور وہ پشیمان ہوئی۔ تو اس نے کہا میں کچھ نہیں کروں گا، پھر بھی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، حالانکہ تمہیں معلوم ہے میری 2 بیویاں ہیں، اگر تمہیں یہ قبول ہے اس فکر کے ساتھ اور اس ماحول میں رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں رہنا چاہتی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اب میں جب بھی تمہارے چہرے کو دیکھوں گی میں تمہارے سامنے شرمندہ ہوں گی، پشیمان ہوں گی۔ ایک ایسی عورت جس نے بیوی کو زہر دینا چاہا تھا، تو میں اب تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ملا نہیں سکتی، تو لہٰذا تم سے درخواست ہے مجھے آزاد کر دو۔ اس نے اس کو آزاد کیا کہ تھوڑا عرصہ گزرا، یہ اس جو نوکری تھی اس کی ظالمانہ نوکری تھی وہ بھی اس نے چھوڑ دی۔ اس کے بعد کہتا ہے ایک دن یہ قافلہ جا رہا تھا تہران سے کربلا کی طرف، یہ اس قافلے کے ساتھ وہاں گیا اور وہیں پہ رک گیا اور وہیں پہ امام کی زیارتیں کرتا رہا، اور وہیں پہ اس کی روح پرواز کر گئی اور اسے وہیں پر دفن کیا گیا۔ تو عزیزان محترم آپ نے دیکھا کہ انسان کا ایک چھوٹا سا عمل اس کو کتنا پروردگار عالم جزا دیتا ہے۔ ایک چھوٹے سے عمل کی جزا اتنی بڑی ہے کہ وہ اس کی برائی اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ یعنی ایک چھوٹے سے حیوان کو آپ نے کبھی سوچا ہوگا جس سے امام کی زیارت بھی ہو، زندگی بھی بچ جائے اور عاقبت بخیری، جو کائنات کی سب سے بڑی دعا ہے نا، عاقبت بخیری، جو نماز میں خدا کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، عاقبت بخیری کی دعا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں آواز آتی ہے نا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے میرے بندے جب تو کوئی نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، اس کا جواب بھی اچھائی سے پروردگار عالم دیتا ہے۔ یہ آیت سورہ رحمان کی آیت ہے۔ اب کچھ چیزیں اپنے جوانوں کے لیے عرض کر دوں، یہ آیتیں بوڑھوں کے لیے نہیں ہیں، یہ جوانوں کے لیے ہیں۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ فرمایا جب بہشتیوں کو، جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے گا، وہاں پر قاصرات الطرف ہیں، جو حوریں ہیں ان جوانوں کو ملیں گی۔ یہ غور سے سنیں، قرآن سے لطف لیں، یہ صرف سنیں مت، اس کی منظر کشی کریں، تب جا کے آپ کا ایمان تر و تازہ ہوگا اور دنیا کی ان کثافتوں سے، نجاستوں سے اور غلاظتوں سے آپ جوان خود کو بچا سکیں گے۔ قاصرات الطرف، طرف کہتے ہیں دیکھنے کو، یعنی ایسی حوریں ان کو دی جائیں گی جنہوں نے اپنی نگاہوں کو کبھی کسی نامحرم کی طرف نہیں بڑھایا۔
قاصرات الطرف ہیں، جنہوں نے اپنی نگاہوں پر کنٹرول کیا ہے، کبھی ان کی آنکھ کسی نامحرم کی طرف نہیں گئی۔ آج دنیاوی عورتیں کیسی ہیں، ہاں، فلاں مرد خوبصورت ہے، فلاں بدصورت ہے، فلاں کی شکل ایسی ہے، فلاں کی شکل ایسی، یہ قاصرات الطرف نہیں ہے۔ خدا جنتی عورتوں کی صفات کو بیان کر رہا ہے کہ ان کی آنکھوں میں حجب اور حیا اتنا ہوتا ہے، وہ کسی نامحرم کی طرف نہیں دیکھتی۔ یہ کا بجائے کہ وہ بحثیں کرنے لگیں کہ فلاں مرد کی شکل کیسی ہے، یہ نیٹ نے، میڈیا نے انسان کو بڑا بے حیا بنا دیا، اس کی آنکھوں کو بے حیا بنا دیا۔ یہ صفات، جنتی مردوں کی صفات پڑھیں، جنتی عورتوں کی صفات پڑھیں، یہ صفات اگر ہمارے وجود قاصرات و طرف ہیں، دوسری صفت کبھی نامحرم کو انہوں نے، ایسی عورتیں جو کبھی کسی نامحرم کو ان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ دوسرے فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی نامحرم مرد نے انس اور جن میں سے، نہ کبھی کسی انسانوں میں سے، نہ کبھی کسی جنوں میں سے ان حوروں کو مس تک نہیں کیا، ان کا ہاتھ کبھی ان تک پہنچا نہیں۔ یعنی اتنی سیانت، یعنی اتنی نجابت۔ تیسری چیز فرماتے کأنہن الیاقوت والمرجان، ان کی مثال ایسے ہے، اب یہ اللہ شبیہ تشبیہ پروردگار عالم بھی بڑی خوبصورت تشبیہ ہے۔ فرمایا کأنہن الیاقوت، وہ یاقوت کی طرح ہے۔ یاقوت ایک ایسا پتھر ہوتا ہے جو شفاف ہوتا ہے اور لال ہوتا ہے۔ اب اللہ ان کی رنگت کیسی ہوگی؟ فرمایا کأنہن الیاقوت، وہ یاقوت پتھر جو شفاف ہوتا ہے، یعنی شفاف اور لال ہوتا ہے۔ والمرجان، مرجان ایک ایسا پتھر ہے جو دریاؤں کی تہ میں ملتا ہے، اور اس میں بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ جو بہترین اس کا رنگ ہوتا ہے مرجان، وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، ہاں، یاقوت یعنی شفاف لال، اور مرجان ہے، مرجان جو بالکل دریا کی تہ سے ملتا ہے، جس کو مروارید بھی کہتے ہیں، وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ یعنی ان کی رنگت لال اور سفید ہے، یہ اللہ ان کی رنگت بتا رہا ہے۔ پھر کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ اس احسان کا بدلہ ہے، اے میرے بندے، جو تم نے کیا تھا۔ اتنی نجیب عورتیں، اتنی خوبصورت عورتیں اللہ جوانوں تمہیں عطا کرے گا، یہ تمہارے احسان کا بدلہ ہے۔ انسان کبھی سوچے تو صحیح، رونے کا مقام ہے، خدا میں نے کون سا احسان کیا؟ یہ ہاتھ تو نے دیے، یہ آنکھیں تو نے دی، یہ نعمت تیری تھی، یہ دانا، یہ گندم، سب کچھ تو نے دیا، لیکن خدا کہہ رہا نہیں، اے میرے بندے، یہ تیرا احسان تھا۔ ہاں، اور دیکھیے کہتے ہیں نا، جب کوئی آپ پر احسان کرے تو اس کا بدلہ احسان سے چکاؤ، ہاں، لیکن احسان اچھا کر کے چکاؤ۔ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کی دعوت دی، اور اس دعوت پہ اس نے آپ کو 3-4 آئٹم، مثال میں دنیاوی مثال دے رہا ہوں، تو آپ کا احسان کا بدلہ ہے کہ آپ اس سے اچھا اس کو کھلاؤ، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب اس نے آپ پر احسان کیا تھا، اس وقت آپ نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، اس نے بلا عوض آپ پر ایک احسان کیا تھا۔ جب آپ اس پر احسان کر رہے ہو تو اس کے احسان کے بدلے میں احسان کر رہے ہو، اسی لیے اتنا اچھا کرو تاکہ آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے، یعنی تھوڑا سوا سیر ہو آپ کا احسان اس کے احسان پر۔ تو خدا کہتا ہے کہ جب تم نے سب میرے ساتھ یہ کیا تھا، وہ تمہارا کام سارے ٹیمپریری تھے۔ کون سا ہم 24 گھنٹہ نماز میں مشغول ہوتے؟ ٹیمپریری 5 منٹس 10 منٹس ہماری عبادت ہوتی ہے۔ پورے سال میں 30 روزے رکھتے ہیں، بہت زیادہ مستحبات اور روزے بھی رکھ لیے، 20 اور رکھ لیں گے نا، تو پورے سال میں کتنے ہو گئے؟ 50 ہم روزے رکھ لیتے ہیں، اور نمازیں بھی ٹوٹی پھوٹی نمازیں، کبھی پڑھی، کبھی دیر سے پڑھی، کبھی ادھوری پڑھی، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں۔ ہاں، ٹیمپریری احسان کے بدلے میں خدا دائمی احسان کا جواب دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن بھی عجیب نعمت الہی، ہم نے تفسیر کے دروس بھی شروع کیے، وہ بھی سنا کریں۔ قرآن دل کو اتنا نورانی کرتا ہے، اتنا یقین آپ کے وجود میں پیدا کرے گا، وہ یقین جو کربلا والوں کے پاس تھا۔ تو مولا فرماتے ہیں جو یقین پہ آ جاتا ہے، ہم نے پچھلی نشست میں بیان کیا تھا کہ اس کے اربن اربا، اس کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، ذرہ برابر وہ یقین سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ یقین آپ کے وجود میں قرآن پیدا کرتا ہے۔ تو یہ نعمتیں، تو آپ کہیں کہ مولانا آپ نے یہ باتیں تو جوانوں کے لیے، کہیں بوڑھوں کا کیا ہوگا؟ تو قبلہ یہی بوڑھے جنت میں جا کے جوان ہو جائیں گے، تو یہ جنت ہے ہی جوانوں کے لیے، تو ہر کوئی وہاں پر جوان ہوگا اور حشاش بشاش ہوگا۔ تو ایک چیز میں آپ سے سوال کروں، یہ صفات جو خدا بتا رہا ہے، جن کی شکلیں، جن کی رنگت لال، شفاف لال رنگ، اور سفید ہوں گی، اس مروارید کی طرح، اس ہیرے کی طرح سمجھے سفید ہوں گی، اور ایسی نجیب اور ایسی پاک
جس کو نہ کسی انس نے نہ کسی جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور ایسی ان کی آنکھیں پاک، انہوں نے کبھی بھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ یہاں تک کسی حدیث میں ملتا ہے کہ جب بہشتی بہشت میں داخل ہوں گے اور حوریں ان کا ہاتھ تھامیں گی، اور تھامنے کے بعد کہیں گی کہ پوری جنت کو دیکھ لو، اس پوری جنت سے زیادہ جب سے ہمارا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں، خدا نے اس پوری جنت سے زیادہ تمہاری محبت میرے دل میں ڈالی اور میری محبت تمہارے دل میں ڈالی ہے۔ یہ اس محبت کا معیار ہوگا۔ تو آج جوان سوچے، اللہ مفت میں ایسی حوریں تمہیں عطا کرے گا، ایسی جنتیں تمہیں نعمتیں عطا کرے گا، تم اس کو کس کے بدلے میں اور کس کے عوض میں جانے دے رہے ہو؟ کن خواتین کے پیچھے تم لگ جاتے ہو؟ آج جوان کن کی تعریفیں کرتا ہے؟ وہ کرپٹ، وہ بد کردار، وہ جن کیریکٹر لیس جو عورتیں ہیں، جو روزانہ کبھی کسی ایکٹر کے ساتھ کبھی کسی ایکٹر کے ساتھ، آج جوان اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کے حسن میں مبتلا ہو کے یہ نجیب ترین حوریں جو اس کو ملنے والی ہیں ان کو ٹھکرا دیتا ہے۔ آج روڈ پہ چلتے ہوئے، بازاروں میں چلتے ہوئے، بسوں میں اور سفر میں چلتے ہوئے، پتہ نہیں کون سی عورتیں، کیسی عورتیں جن کا حسن بھی حسن زوال نہیں ہو، زوال پذیر حسن ہے جو ختم ہونے والا ہے، ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور یہ نعمتیں جو پروردگار عالم کی، تو دیکھیں انسان کے سودے کتنے گھاٹے والے ہیں، یعنی گندگی کو اختیار کرتا ہے اور نجابت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ وہ تقویٰ ہے جو انسان، یہ وہ پرہیزگاری ہے، یہ وہ آنکھ ہے، یہ بصارت کی آنکھ ہے جو خدا ہر کسی کو نہیں دیتا۔ یہ اسی کو دیتا ہے جو فرامین اہل بیت میں خود کو ڈبوئے، جو خود کو تفسیر قرآن اور قرآن کے وجود میں ڈال دے۔ اس کے بعد یہ وہ پردے ہیں نا، کشف الغطاء، یہ وہ پردے ہیں جو خدا آنکھوں سے ہٹاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کی اصل شکل دیکھیں، انہی معارف کو سمجھیں، سورہ رحمان کو پڑھیں، کیسی کیسی نعمتیں، وہ صفات نجابت جو خدا بیان کر رہا ہے، اور ہم کس کے بدلے میں اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایک ایسی لڑکی، ایک ایسی عورت جس کا کردار اتنا اعلیٰ ہے، جس کی صفات نہ اتنی اعلیٰ ہیں، جو ختم ہونے والی چیز ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنی قیامت کو، ہم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اسی لیے مرحوم طبرسی اپنی تفسیر مجمع میں بیان کرتے ہیں نا کہ وہاں پر پروردگار عالم ان بہشتی عورتوں کے دلوں میں ایک ایسی محبت تمہاری ڈالے گا کہ وہ خود کہیں گے الحمدللہ، جب سے یہ محبت ہمارے دل میں آئی ہے، ہم تمہارے علاوہ کسی اور کا سوچنا محال ہے۔ یعنی وہ محبت جنت کے ماحول میں ہوگی جس کا تصور انسان کر بھی نہیں سکتا۔ تو انسان تجھے چاہیے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حرام کی نگاہ سے بچو، نگاہوں کو جھکا کر رکھو، حرام جگہ پر، دوسری جگہوں پر نہ جایا کرو۔ دنیا 50-60 سال کی ہے، اور اس دنیا میں اپنی زندگی اور آخرت کو آباد کیا کرو۔ غرض سخن یہ کہ کسی بھی کام کو معمولی مت سمجھو، یہاں تک کہ ایک سلام ہی کیوں نہ ہو، یہ چھوٹا سا سلام ہے، یہ آخرت کو آباد کرتا ہے۔ کسی بھوکے کو سیراب کرنا، یہ آپ کی آخرت کو آباد کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ دیکھیے، جناب حر نے 2 کام کیے تھے، ان 2 کاموں کی وجہ سے جناب حر کتنے اعلیٰ بن گئے۔ حالانکہ حر نے 2 کاموں کے ساتھ 2 بہت بڑے برے کام بھی کیے تھے نا، لیکن اللہ کس کا پلڑا بھاری کرتا ہے؟ آپ کے اچھے کام کا، اس کو بھاری کر دیتا ہے۔ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی زندگی پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس لیے کیونکہ حر نے 2 کام ایسے کیے تھے جن کاموں کو امام نے پسند کیا۔ واقعہ بہت بڑا ہے جناب حر کا، مختصر یہ کہ امام حسین کا راستہ روکا، ابن زیاد نے بھیجا، تو اس راستے میں چہمگوئیاں ہوئیں، امام کو روکا گیا، امام نے کہا آگے جانے دو، کہا نہیں جانے دوں گا۔ کیوں جا رہے ہو؟ امام نے کہا کہ مجھے خط لکھے گئے ہیں، کہ میرے لشکر میں سے کسی نے لکھا، سچ کہہ رہا تھا، میں نے خط نہیں لکھا۔ اب دیکھیے خود حسین ابن علی کو روکنا، تپتی ہوئی دھوپ میں، ظاہر خیمے تو نہیں تھے نا، بیبیاں اونٹوں کے اوپر سوار تھیں، یعنی دھوپ پڑ رہی تھی سیدہ زینب پر، بچوں پر مولا کے دھوپ پڑ رہی تھی، اتنی دھوپ میں حر نے 1 منٹ 2 منٹ نہیں، ایزان محترم ملتا ہے 3 دن کے لیے مولا کے قافلے کو روک کے رکھا۔ اتنا حر نے غلطی کی، اور یہ تکلیف جو سیدانیوں کو ملی، پورے قافلے کو روک کے رکھا، کہا مجھے حکم ہے، میں آپ کو آگے۔ امام نے کہا مجھے اگر وہ میری بیعت نہیں کرتے تو مدینے واپس جاتا ہوں، کہا نہیں، مجھے یہ بھی منع کیا گیا مدینے نہ جانے تو۔ یہاں تک کہ امام، دیکھیے امام تو جانتے تھے نا، امام نے کہا ٹھیک ہے، نہ مدینے نہ میں اسلامی ریاستوں سے ہٹ کے، میں بالکل یزید کی ریاستوں سے ہٹ کے کہیں اور جانا چاہتا ہوں، کہا نہیں۔
اس نے پھر پیغام بھیجا ابن زیاد کو، میں کروں تو کیا کروں؟ اب جب تک پیغام آتا امام چل رہے تھے، یہ حر بھی امام حسین کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، کیونکہ امام کو ایک مقام تک پہنچنا تھا، وہ مقام کربلا تھا۔ جب وہاں پہنچ گئے پھر روکا گیا تو امام کو تو وہیں پہنچنا تھا نا، جس زمین پہ امام حسین کو روکو گیا۔ بہرحال جب روکا تو امام حسین نے کہتے امام نے پھر آگے بڑھنا چاہا، حر نے امام کو بڑھ کے روکنا چاہا، تو روکنا چاہا۔ یہاں بڑی سخت کلام ہے۔ اس وقت امام نے ایک جملہ کہا تھا، ثقلت کا امک، تیری ماں تیری عزا پہ بیٹھے گا۔ یہ جملہ حر نے سنا تو حر نے کہا آپ نے میری ماں کو اچھے جملے سے نہیں کہا۔ اس وقت کہا کہ اگر کوئی اور ہوتا میں بھی اس کی ماں کو اس سے بدتر جواب دیتا، لیکن کیا کروں کہ آپ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں۔ یہ پہلا اچھا کام تھا حر نے جو کیا تھا، سیدہ کا ادب کیا تھا۔ یہ ایک کام حر نے اچھا کام کیا تھا۔ دوسرا کام، جب اتنی تلخ کلامی ہو بھی چکی، اس کے بعد قافلہ روانہ ہوا، پھر نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام نے کہا کہ تم اپنے لشکر میں نماز پڑھو، میں اپنے لشکر میں نماز پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آپ فرزند رسول ہیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو امام کی اقتدام، لشکر کو کہا سارے جمع ہو جا، فرزند رسول کے اقتدام میں آتے ہیں۔ یہ دوسرا حر کا اچھا کام تھا، امام کے پیچھے نماز پڑھنا۔ دوسرا حر نے جناب سیدہ کا احترام کیا تھا۔ تو اسی احترام نے، فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ، احسان کا انجام احسان سے دو، محبت کا انجام، اس نے اگر محبت کی ہے تم اس سے زیادہ اس سے محبت کرو۔ اور خدا نے کتنا بڑا اچھا جواب دیا کہ حر کو جب شہادت ملتی ہے تو اس کا سر امام حسین کی گود میں موجود ہے، اور ملتا ہے کہ سر زخمی تھا امام حسین نے جناب سیدہ کا رومال اس کے سر پہ باندھا، اور یقیناً اگر حر زندہ نہ ہوتے تو مولا رومال باندھنے کی مطلب یہ کہ حر ابھی زندہ تھا، تب امام نے اس کے زخم پہ، کیونکہ زندہ کے زخم پہ رومال باندھا جاتا ہے، تو امام نے رومال باندھا۔ اس کے بعد کہ حر کتنی شریف تھی تمہاری ماں کہ جس نے تمہارا نام حر رکھا، واقعاً تو دنیا اور آخرت میں حر ہے۔ تعزیزان محترم، اگر انسان کوئی ایک اچھا کام، خیر کا کام انجام دیتا ہے، اس کے ساتھ اگر اس نے کوئی بہت بڑی برائی بھی کی ہو، لیکن وہ کام اس پہ بھاری آ جاتا ہے، اور خدا اسی کام کی برکت میں اس کے وجود میں کیسا نور ڈالتا ہے۔ لیکن اب ٹیمپریری ٹائم کے لیے اس نے ایک اچھا کام کیا تھا، لیکن اس کو ابدی جزا مل گئی۔ یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو زندگی میں کبھی بھی کار خیر، ولو وہ ایک سلام ہی کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے ہوئے کہ مسلمان کو سلام کیوں نہ، ایک بھوکے کی مدد کیوں نہ ہو، اور کبھی بھی یہ مت سوچئے میں یہ اگر کسی پر احسان اتنا میرا ٹائم جائے گا، نہیں، یہ آپ کی پرائرٹی ہے، آپ آئیے اسی کے لیے ہیں۔ اگر خیر کے کام میں ٹائم جاتا ہے تو چلا جائے، اگر نماز پڑھنے میں 5 منٹ جلدی پڑھ کے مجھے کام پہ پہنچنا ہے، کبھی وہ کام نہیں ہوگا۔ یہ نماز ہے جو تمہارے کام میں، تمہارے رزق میں برکت لائے گی۔ تو عزیزان محترم، خیر کے کام کو بھی ترک مت کیجیے، کسی بھی خیر کے کام کو کبھی بھی چھوٹا مت سمجھیے۔ خیر کا کام بڑا ہوتا ہے اور ہماری دنیا اور آخرت کو آباد کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔